صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان تمام مخلوقات میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت و برتری عطا کی، اور بارہا یہ بات میں کہہ چکا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات انسانوں کے لیے پیدا کی، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ پوری دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا۔ یہ زندگی ہی سب کچھ ہو ایسا نہیں، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ بھی موت کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ مٹی سے بنانے کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے، آپ کی صلب مبارک سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی تمام انسانی نسلوں کو اللہ پاک نے حضرت آدم کی پشت سے نکالا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس پورے سفر کے اندر ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک درخت سے پیٹھ لگا کر کے بیٹھے ہوئے، اور ان کی دائیں جانب بے شمار چھوٹی چھوٹی ذروں کی شکل میں کوئی مخلوق ہے، اور اسی طرح بائیں طرف جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں، روتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دیکھا تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت آدم ہے، آپ ان کو سلام کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وعلیکم السلام یبنی، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ اور پھر حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ دائیں طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھ کر کے روتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ دائیں طرف یہ ان کی وہ اولادیں ہیں جو جنت میں جائیں گی، اور بائیں طرف ان کی وہ اولادیں ہیں جو جہنم میں جائیں گی۔ ظاہر بات ہے ایک باپ کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کو نوازا جائے، وہ خوشحال ہو، اچھی زندگی گزارے، راحتوں میں رہے، ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر اولاد مصیبت میں، پریشانی میں ہو، تکلیف میں مبتلا ہو تو سب سے زیادہ دکھ انسانوں میں ماں باپ کو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی روحوں کو پیدا فرمایا اور عالم ارواح میں رکھا، اور ساری روحوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار۔ وہ ایک عالم تھا، ایک دنیا تھی جس کو عالم ارواح کہتے،
اور عالم ارواح کی جو تفصیلات ملتی ہیں کہ جن روحوں کی وہاں آپس میں ملاقات ہوگی ان کی دنیا میں بھی ملاقات ہوگی، اور جن روحوں کی وہاں ملاقات نہیں ہوئی ان کی دنیا میں بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ اور عالم ارواح کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ساری روحوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ قرآن کریم میں ہے بلا ساری روحوں نے کہا تھا کہ کیوں نہیں آپ ہی ہمارے پروردگار۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے انسان دنیا میں آئے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے یہاں پیدا ہوئے ہو، اگر نابالغی کی حالت میں انتقال کر گئے تو جنت میں جائیں گے۔ مسلمان کی اولاد ہو، غیر مسلم کی اولاد، مشرک کی، کافر کی، عیسائی کی، یہودی کی، پارسی کی، حتیٰ کہ دہریہ اور ناستک کی بھی اولاد، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، ان کے یہاں بھی اگر اولاد پیدا ہوئی اور نابالغی کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے جنت میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عالم ارواح میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، اور جب دنیا میں آئے تو انہوں نے مکلف ہونے کا زمانہ نہیں پایا، بالغ نہیں ہوئے، اس سے پہلے انتقال ہو گیا، اس لیے یہ سب جنت میں جائیں۔ ایک زمانہ تھا عالم ارواح، وہاں سے جب وقت آیا جو اللہ نے مقرر کیا تھا، پھر یہ روح ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئی، اور ماں کے پیٹ میں رہنا جب تک مقدر تھا ماں کے پیٹ میں رہے، پھر ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے۔ اس میں ریورس نہیں ہے، آدمی پلٹ کے نہیں جا سکتا، دنیا میں آ گیا واپس ماں کے پیٹ میں نہیں جا سکتا، اور ماں کے پیٹ میں آ گیا واپس عالم ارواح میں نہیں جا سکتا۔ اور اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے اسے جو مقام عطا کیا ہے آخرت کا بننا اور بگڑنا، اللہ پاک نے اسی دنیا کے اعمال پر رکھا ہے۔ آدمی بالغ ہونے کا زمانہ پائے، مکلف ہو جائے، اور مکلف ہونے کے بعد ایمان قبول کر لے، نیک اعمال کر لے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے تو اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے گی۔ اور اس کے ایمان اور نیک اعمال کے ثمرات یہیں سے وہ دیکھنا شروع کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے، روح قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں، اور یہ شخص ایمان والا ہو، نیک اعمال کے ساتھ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار رہا ہو، تو روح قبض کرنے والا فرشتہ آ کر کے اسے پہلے جہنم بتاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ جہنم دیکھ کر کے سکرات اور نزع کی حالت میں جو شخص ہوتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی کہ اسے دیکھنے والے محسوس کرتے، عجیب طرح کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو الفاظ میں تعبیر نہیں کیا جا سکتا، اسے جہنم بتاتے ہیں، اور اسے دیکھ کر کے اس پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کیفیت کے بعد پھر فرشتے اسے جنت بتاتے ہیں۔ تو جنت کو دیکھنے کے بعد اس کی کیفیت ایک دم بدلتی ہے، اور چہرے پر اطمینان، سکون، بشاشت، خوشی کے اثرات ہوتے ہیں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا ٹھکانہ وہ تھا، لیکن تو نے ایمان قبول کیا، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزاری، اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ یہیں سے نیک ایمان اور نیک اعمال کے ثمرات شروع ہو جاتے، اور جب اس کی تدفین ہوتی ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے، روح قبض ہوتی ہے اور اس کی میت رکھی رہتی ہے، تو یہ میت کہتی ہے قدمونی قدمونی۔ جب جنازے پر کاندھا دے کر لے جاتے ہیں تو میت کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھ کو جلدی لے چلو، اس لیے کہ جہاں وہ جا رہا ہے وہاں پر راحت و آرام اس کا انتظار کر رہے ہیں۔
اسی لیے آتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تدفین جلدی سے جلدی کرنی چاہیے۔ ظاہر بات ہے نیک شخص ہے تو قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایمان والا نہیں ہے یا اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارا اور مواخذہ ہونے والا ہے، جب اسے اٹھانے لگتے ہیں نہلانے کے لیے، جب اسے نہلانے لگتے ہیں اور جب کفنانے لگتے ہیں اور جب جنازے میں ڈال کر لے جانے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہائے تم مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، مت لے جاؤ۔ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، تو وہ قبر میں جانے سے انکار کرتا ہے کہ مجھ کو مت لے جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت نیک ہو یا بد ہو اس کو جلدی سے جلدی غسل دے کر کے دفنانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ نیک ہے تو اس کو راحتوں میں پہنچاؤ، اور اگر نیک نہیں ہے اور عذاب قبر میں مبتلا ہونے والا ہے تو ایسے شخص کو یہاں مت رکھو، جتنی جلدی یہاں سے نکالو اتنا تمہارے لیے اچھا ہے۔ اثرات اور ثمرات یہیں سے شروع ہو جاتے، اور جو ہی اسے قبر میں رکھا جاتا ہے اور مٹی دے کر لوگ فارغ ہوتے ہیں، ابھی میت جانے والوں کی پیر کی آہٹیں سنتا رہتا ہے، اسی وقت سوال و جواب کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں اور سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے۔ قبر سوال و جواب جب ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو اگر وہ نیک تھا تو اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ، اس کے حج، اس کے نیک اعمال، اس کے اچھے اخلاق، اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری، اس کی دعائیں سب انسانی شکل میں اس کے ساتھ قبر میں ہوتی ہیں، اور منکر نکیر کو روک دیتی ہے کہ دور سے کھڑے ہو کر کے پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ گھسنے نہیں دیتے، قریب نہیں آنے دیتے، کیا پوچھنا ہے وہاں سے پوچھو۔ منکر نکیر سوال و جواب کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ حدیث پاک میں بتا دیا گیا، اور جب وہ جواب دے لیتا ہے تو پھر اس کے لیے راحتوں کے انتظام ہو جاتے ہیں۔ قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، میری پیٹھ پہ جتنے لوگ چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ تجھ سے محبت تھی، آج تو آیا ہے تو میرا حسن سلوک دیکھے گا، اور خدا نخواستہ معاملہ اس کے برعکس ہو تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، میری پیٹھ پہ جتنے لوگ چلتے تھے سب سے زیادہ نفرت تجھ سے تھی، آج تو میرے پاس آیا ہے تو دیکھے گا۔ اور اس کے بعد قبر اس کو اتنی زور سے بھینچتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے تشبیہ دے کر کے بتائی کہ اس طرح پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی، یہیں سے اس کے ساتھ معاملہ شروع ہو جاتا ہے عذاب قبر کا۔ آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، تو یہ دنیا اصل ہے، یہاں پر انسانی اعمال آگے کے تمام منزلوں میں اس کے لیے راحتوں کا یا تکلیف کا سبب بنتے۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی اور یہاں کا قیام سیکنڈ بھر بھی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ آخرت ابد الآباد ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ظاہر بات ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی 100 سال بھی اگر کسی کو ملے تو کتنی بنے گی۔ آدمی یہاں اپنے آپ کو تھوڑا سا نفس پر قابو رکھے، زبان پر قابو رکھے، اپنے غصے پر قابو رکھے، اپنے جسم پر قابو رکھے، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھے، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھے۔ تھوڑے دن، ان تھوڑے دنوں میں ہم اپنی آخرت بنا لیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں ہمارا نصیب اور مقدر ہوں گی۔ یہ دنیا تو تکلیف کے ساتھ بھی ختم ہو جائے گی، راحت کے ساتھ بھی ختم ہو جائے گی۔ کسی کے پاس بہت مال ہو، بہت بڑا کاروبار ہو،
شاندار مکان ہو، بہترین سواری ہو، اچھی بیوی ہو، فرما بردار بچے ہوں، ہر قسم کی راحتیں ہوں، کیا اس کا انتقال نہیں ہوتا؟ اس کا بھی انتقال ہو جاتا۔ اور ساری نعمتوں سے محروم ہو، اس کا بھی انتقال ہو جاتا۔ جس کو جو زندگی اللہ پاک نے دی ہے، وہ وقت پورا ہوتے ہی اسے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے عالم ارواح سے انتقال ہوا، ماں کے پیٹ میں آئے اور ماں کے پیٹ سے منتقل ہوئے اس دنیا میں آئے، اس دنیا سے بھی ہمیں منتقل ہونا ہے عالم برزخ میں، اور وہاں قیامت تک رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے منتقل ہونا ہے تو عالم آخرت میں جانا ہے۔ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں کی راحت بھی عارضی ہے، یہاں کی تکلیف اور مصیبت بھی عارضی ہے۔ نہ ہمیشہ کوئی راحت میں رہا، نہ ہمیشہ کوئی تکلیف میں رہا۔ راحت اور تکلیف آگے پیچھے چلتے رہتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ اصلاح معاشرہ کا ایک بنیادی نقطہ، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ سگے بھائی سے جیسی آپ کو ہمدردی ہے، ایسی ہی ہمدردی ہر ایمان والے سے ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تشریح اور تفسیر میں یہ بات فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جو آپ کو اپنے لیے پسند ہے وہی آپ کو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند ہونی چاہیے۔ اور جب تک یہ مزاج نہیں بنے گا، یہ جذبات وجود میں نہیں آئیں گے، وہاں تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایک ایمان والے سے ہمارا یہ رشتہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو، اپنے بھائیوں کے درمیان معاملات کو درست کیا کرو۔ اللہ تعالی حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کی قبر مبارک کو نور سے بھر دے۔ ایک زمانہ پہلے انہوں نے اصلاح معاشرہ کی تحریک جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے شروع کروائی۔ مسلمانوں میں جو برائیاں در آئی، جو معاملات کی خرابیاں ہیں، اخلاق کا جو بگاڑ ہے، حقوق کی عدم ادائیگی ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر کے انہوں نے جمعیت علماء کی تمام شاخوں کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ اصلاح معاشرہ کی تحریک شروع کی جائے، اور جہاں جہاں اصلاح معاشرہ کے لیے جد و جہد کی گئی، اللہ نے اس کے اثرات مرتب فرمائے۔ اس لیے کہ خیر کی بات ہمیشہ نفع دیتی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کیا کرو، نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے دین کی، بھلائی کی اور خیر کی بات کی ہو اور سننے والے پر اس کے اثرات نہ پڑے ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہر ایک پر اثرات پڑتے، کسی پر کم، کسی پر زیادہ، لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہے تو ایمان جس درجے کا ہوگا اتنی زیادہ خیر کی بات اس پر اثر انداز ہوگی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، اور اللہ کا فرمان بالکل سچ اور برحق ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ خیر خواہی اور اصلاح کی بات ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ جمعیت علماء نے اس تحریک کو شروع کیا تھا، اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کی افادیت کو محسوس کیا، اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی پورے ملک میں اس تحریک کو چلایا، اصلاح معاشرہ کی تحریک۔
اور آج ماضی کے مقابلے میں اس کی زیادہ ضرورت ہے. اسے ایک رسم کے طور پر نہیں بلکہ اسے اپنی ضرورت سمجھ کر کے کرنا چاہیے. اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے، یعنی طاقت سے روکنے کی کوشش کرے. فلیغیرہ بیدہ. اور پھر حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی اور طاقت سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، نہیں روک سکتے طاقت سے، تو پھر زبان سے اسے روکو، اسے منع کرو، اسے ٹوکو، اسے سمجھاؤ. یہ ایمان کا لازمی جز ہے، ایمان کا تقاضا ہے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر حالات ایسے ہیں کہ آپ بول بھی نہیں سکتے، ٹوک بھی نہیں سکتے، منع بھی نہیں کر سکتے، سمجھا بھی نہیں سکتے، حالات اتنے خراب ہیں اور برائی میں مبتلا ایسے لوگ ہیں کہ بولنا مصیبت ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی آبرو خطرے میں ڈالنا ہے، تو آدمی اس چیز کو دل سے برا سمجھے کہ یہ غلط ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دل میں جذبات ہونے چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ، اگر اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا اور آپ کے دل میں اس چیز کو برا سمجھنے کا جذبہ بھی نہیں رہا، تو حضور نے فرمایا کہ اس دل میں ایمان نہیں ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ، حضور نے فیصلہ دیا ہے. حضور نے فیصلہ دیا ہے کہ اگر برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر کے آپ کا دل نہ کڑھے، آپ اسے برا نہ سمجھو، آپ کی پیشانی پر بل نہ آئے، آپ کا دل نہ دکھے، تو آپ سمجھ لو کہ آپ کے پاس ایمان نہیں ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ، حضور نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ایمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. آج آپ دیکھ لو ہمارا معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے، کس رخ پر جا رہا ہے، اور ہم لوگ اپنے ایمان پر مطمئن ہیں. کون سی برائی ہے جو مسلمانوں میں نہیں؟ کون سی برائی ہے جو مسلمانوں میں نہیں؟ ہر طرح کی برائی مسلمانوں میں. بلکہ دکھ ہوتا ہے اس وقت جب کسی برائی کو دیکھیں اور غیروں سے تقابل ہو، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ برائی مسلمانوں میں زیادہ ہے، غیروں میں کم ہے. جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اسلامی تعلیمات کو اختیار کرتے ہیں، اسلامی باتوں کو پسند کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول نے جو احکامات دیے ہیں کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی کی جاتی، اور کسی کی پیشانی پر بل بھی نہیں آتا، کسی کا دل بھی نہیں کڑتا، کوئی اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے. کہیں مذاکرہ نہیں ہوتا، اور ہم سب مطمئن ہیں اپنے ایمان کے اوپر، اور ہم کو کچھ پڑی نہیں ہے. ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا عمل اس کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، وہ ہماری قبر میں تھوڑی آئے گا اور ہمیں اس کے ساتھ اس کی قبر میں تھوڑی جانا ہے. لوگ اس طرح کے جملے کہتے ہیں، اس کا عمل اس کے ساتھ مرے گا، اس کی قبر میں مجھ کو تھوڑی جانا ہے حساب دینے کے لیے. اس طرح بے نیازی کی بات کہی جاتی، حالانکہ وہ اپنا بھائی ہے. اگر اس کی آخرت خراب ہوتی ہے تو ہمارا دل دکھنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ایک گرجا گھر کے قریب سے گزرے، کھڑکی سے ایک چہرہ انہوں نے دیکھا، ایک راہب کا، جس نے دنیا چھوڑ دی تھی اور رہبانیت اختیار کر لی تھی، اپنے آپ کو مشقتوں میں، تکلیفوں میں رکھ کر کے زندگی گزار رہا تھا. اس کے چہرے کو دیکھا اور چہرے پر جو اثرات تھے، کیفیات تھی، حضرت عمر رونے لگے دیکھ کر کے. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟
اس شخص کو دیکھ کر وہ عیسائی ہے اور ان کا مذہبی پیشوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص دنیا میں بھی مشقتیں اٹھا رہا ہے، آخرت میں بھی مشقتیں اٹھائے گا، دنیا میں بھی تکلیف میں ہے، آخرت میں بھی تکلیف میں رہے گا۔ یہ انسانیت ہے۔ جب تک ایمان والے اس رخ پر سوچنا نہیں شروع کریں گے، عمل کرنا نہیں شروع کریں گے، وہاں تک حالات سدھرنے والے نہیں ہیں۔ آج تو حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بھی فکر نہیں کرتے نا۔ کل سورہ صافات کی ابتدائی پہلا رکوع تھا، ابتدائی چند آیتیں تھی۔ پہلی 3 آیتیں والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، اس پر جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے قسم کھائی، قسم ہے ان لوگوں کی جو صف لگا کر کے کھڑے ہوتے، قسم ہے ان لوگوں کی جو ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں، اور قسم ہے ان لوگوں کی جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کی قسم کھا رہا ہے جو فجر کی نماز کے لیے نرم و گرم بستر چھوڑ کر کے اٹھتے ہیں، اور اپنے گھر میں جن جن لوگوں پر جماعت بالغ ہے، جماعت میں شرکت ضروری ہے، ایسے لوگوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں، اور نماز پڑھ کر کے جب گھر واپس جاتے ہیں تو گھر میں ان لوگوں پر جن پر جماعت فرض نہیں ہے، ماں، بیوی، بیٹی، بہن، خواتین گھر کی، نابالغ بچے بچیاں جن کا مسجد میں آنے کا حکم نہیں ہے، ان کو اٹھاتے ہیں، نہیں اٹھتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کو نماز پڑھواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسے بندوں کی قسم کھائی۔ آج وہ ماحول نہیں رہا، نہ ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ کرواتے ہیں، اور نہ اپنے گھر والوں کو اللہ کی نافرمانی پر اور برے عمل پر نہ ہم ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں، نہ ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی۔ ہمارا گھر قبرستانوں کی طرح ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ شارحین نے لکھا کہ اپنے کسی عزیز قریب کا انتقال ہو جائے تو گھر میں قبر مت بناؤ، گھر میں مت دفن کرو، لے جا کر کے عام مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین کرو۔ اور ایک مطلب یہ بتایا کہ جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، سجدہ نہیں کیا جاتا، اپنے گھر کو قبرستان کی طرح مت بناؤ کہ کبھی اس میں تم نماز نہیں پڑھتے، کبھی سجدہ نہیں کرتے۔ اپنے گھروں کو ایسا مت بناؤ۔ اپنے گھروں میں بھی نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آج سماج اور معاشرہ عجیب رخ پر چلا گیا، نہ کوئی کسی کو نماز کی دعوت دیتا ہے، نہ کوئی کسی کو برائی پر روکتا ٹوکتا ہے، ہر شخص بے نیازی کی زندگی گزار رہا ہے، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اپنے بھائیوں کے درمیان معاملات کو درست کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ ہم ایمان والے کو اپنا بھائی سمجھیں، اس کے معاملات درست کرنے کی کوشش کریں، تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کریں، اللہ کی رحمتیں قدم بقدم ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں۔